کبھی ایسا ہوا ہے کہ ماضی کی غلطیوں کا بوجھ بہت زیادہ محسوس ہو، اتنا زیادہ کہ کندھے جھک جائیں؟ اگر ہاں تو یہ گفتگو شاید دل کو کچھ سکون دے سکے۔ آئیے مل کر اللہ کی رحمت کی وسعت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم سب کے لیے کتنی بڑی امید چھپی ہے۔ یہ ایک سوال ہے، ایک ایسا سوال جو شاید زندگی میں کبھی نہ کبھی ہم سب کے ذہن میں آتا ہے، خاص طور پر جب ہم اکیلے بیٹھ کر اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ کیا واقعی ہر غلطی، ہر کوتاہی، ہر گناہ کے لیے معافی کا دروازہ کھلا ہے؟ اور اس سوال کا جواب پتہ ہے کہاں سے آتا ہے؟ سیدھا اللہ کی طرف سے۔ ایک ایسی زبردست یقین دہانی جو ہر ڈر اور ہر مایوسی کو ختم کر دیتی ہے کہ اس کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے، ہر چیز سے بڑی ہے۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ اس کی رحمت بے حساب ہے تو اس کا مطلب صرف گنتی یا حساب کتاب نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اصل میں یہ رحمت ہے کیا۔ 70 یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ ایک ایسی مثال کی بنیاد ہے، ایک ایسا موازنہ ہے جو رحمت کے پورے تصور کو ہمیشہ کے لیے ہمارے ذہن میں واضح کر سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، صرف ایک ماں کی محبت کیسی ہوتی ہے، اس کی شفقت، اس کا معاف کرنے کا جذبہ کتنا بے مثال ہوتا ہے۔ تو وہ ذات جو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتی ہے، اس کی رحمت کا عالم کیا ہوگا؟ یہ خیال ہی دل کو سکون سے بھر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ رحمت تو بے پناہ ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ اسے حاصل کیسے کیا جائے؟ اس تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ تو دیکھیے، وہ راستہ توبہ سے ہو کر گزرتا ہے۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ معافی کا دروازہ تو سب کے لیے کھلا ہے، لیکن اس دروازے تک پہنچنے کے کچھ اصول ہیں، اور یہ اصول بہت سادہ ہیں، کوئی پیچیدہ فارمولا نہیں ہے، بس 3 قدم ہے۔ پہلا، دل میں گہری شرمندگی ہو، سچا پچھتاوا۔ دوسرا، اس گناہ کو فوراً چھوڑ دیا جائے۔ اور تیسرا، مستقبل کے لیے ایک پکا ارادہ ہو کہ دوبارہ اس راستے پر نہیں جانا۔ بس یہ ہے سچی توبہ۔ اچھا، یہ تو ہو گئی اصول کی باتیں، لیکن بعض اوقات ایک سچی کہانی وہ بات سمجھا دیتی ہے جو ہزاروں الفاظ نہیں سمجھا سکتے۔ یہ کہانی اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کی رحمت کی کوئی حد نہیں، اور کوئی انسان کتنا ہی گرا ہوا کیوں نہ ہو، امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ 99 یہ ایک نمبر ہے، یہ اس کہانی کے مرکزی کردار کے کیے گئے قتلوں کی تعداد ہے۔ سوچئے اس کے گناہوں کا بوجھ کتنا بڑا ہوگا اور اس کی مایوسی کتنی گہری ہوگی۔ تو ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، آخرکار وہ اس بوجھ سے تھک گیا اور مایوسی کے عالم میں معافی کا راستہ ڈھونڈنے نکلا۔ اس نے ایک عالم دین سے جا کر پوچھا، کیا میرے جیسے گناہگار کے لیے توبہ کا کوئی دروازہ کھلا ہے؟ یہ وہی سوال ہے جو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی شکل میں ہمارے دل میں بھی اٹھتا ہے۔ اور اس کہانی کا جو نتیجہ ہے نا، وہ کمال کا ہے۔ اللہ نے اسے بھی معاف کر دیا۔ اس سے ایک بات تو بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ اگر اتنے بڑے گناہوں میں ڈوبے ہوئے شخص کے لیے رحمت کا دروازہ کھل سکتا ہے تو پھر ہم اور آپ کیوں مایوس ہوں؟ اس کہانی سے تو لگتا ہے کہ ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، لیکن اکثر ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا کوئی ایسا گناہ بھی ہے جس کی معافی نہیں؟ جی، اسلام میں شرک کو سب سے بڑا گناہ کہا گیا ہے، یعنی اللہ کی ذات یا اس کی صفات میں کسی اور کو شریک سمجھنا۔ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے۔ اگر کوئی شخص شرک کی حالت میں توبہ کیے بغیر اس دنیا سے چلا جائے تو اس کی معافی نہیں ہے، لیکن، اور یہ لیکن بہت اہم ہے، اگر وہی شخص موت سے پہلے سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ اس سب سے بڑے گناہ کو بھی معاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ امید کی سب سے بڑی، سب سے روشن دلیل ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں ہم نے سمجھ لی۔ اب ان پر عمل کرنے کا، اس رحمت کو پانے کا بہترین وقت کون سا ہے؟ ایک ایسا خاص موقع جب رحمت کے دروازے اور بھی زیادہ کھول دیے جاتے ہیں، اور وہ موقع ہے رمضان۔ رمضان کا مہینہ ایک ریسیٹ بٹن کی طرح ہے، ایک موقع کہ اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کیا جائے، ساری پرانی غلطیوں کو مٹا کر ایک بالکل صاف سلیٹ کے ساتھ آگے بڑھا جائے۔ پتہ ہے رمضان کی ہر رات کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک پکار آتی ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ یہ ایک کھلی دعوت ہے جو ہر رات دی جا رہی ہے، بس ہمیں اس پر لبیک کہنا ہے۔ لیکن معافی مانگنا اور خود کو بدلنا صرف رمضان کی بات نہیں ہے، یہ تو ایک زندگی بھر کا سفر ہے، ایک مسلسل کوشش کا نام ہے۔ اگر کوئی آج سے ہی، ابھی سے ہی یہ سفر شروع کرنا چاہتا ہے تو راستہ بہت آسان ہے۔ کثرت سے استغفر اللہ کہنا شروع کر دیں، نماز کے ذریعے اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں،
दुआ में अपने दिल का सारा बोझ उसके सामने रख दें और फिर एक नए बेहतर तर्ज जिंदगी का सच्चा इरादा करें। और आखिर में बस ये एक गहरी सोच कि बख्शिश का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। अल्लाह माफ़ करने से कभी नहीं थकता, कभी नहीं। अक्सर हम ही हैं जो मांगते मांगते थक जाते हैं, जो उम्मीद छोड़ देते हैं। तो आइए आज से मायूसी को छोड़ें और उम्मीद और रहमत के इस कभी ना ख़त्म होने वाले सफ़र को शुरू करें।